بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی ہے۔ اس میں ہم نے پچھلی نشست میں باب اول میں ترجمہ قرآن مجید، حفظ قرآن مجید، حفظ و ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعائیں زبانی یہ پڑھتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک حدیث بیان کی گئی ہیں۔ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یعنی اس میں خرچ کی اہمیت کو بیان کو واضح کیا گیا ہے کہ تمام مسلمان بھائی یا تمام بنی نوع آدم جو ہے وہ ایک دوسرے پر خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تیرے خرچ میں، یعنی تیرے رزق میں اضافہ فرماؤں گا۔ پھر آگے ترجمہ ہے، اگلی حدیث ہے، جو شخص کسی راستے میں اصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا۔ یعنی اس میں علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: پھر اگلی حدیث ہے، ترجمہ ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یعنی وہ سب سے بڑا منافق ہے، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، بہت زیادہ جھوٹ بولے گا، اور وعدہ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا تو پھر اس کو پورا نہیں کرے گا، اور جب اس کے پاس کوئی امانت یا کسی کی چیز رکھوائی جائے گی تو اس کی خیانت کرے گا، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، یعنی اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دین اسلام میں بہت آسانیاں پیدا کر دی گئی تھیں۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی اس میں دینے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اس حدیث میں۔ پھر اگلی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، اور جب ہم دوسرے کی مدد کریں گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ پھر اگلی حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، یعنی دوسرے کو گرا دے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، یعنی جو اپنے غصے پر قابو پائے، یعنی دوسروں پر غصہ کرنے کی بجائے چپ رہے اور بالکل متحمل مزاج رہے۔ پھر آگے مختصر جواب ہم نے دینے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوئی ایک فضیلت بیان کریں۔ یہی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ پھر نیکسٹ کویشچن ہے کہ علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کا یہ ہے ترجمہ: جو شخص کسی راستے میں اصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلا۔ پھر نیکسٹ کویشچن ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، منافق کی 3 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ پھر نیکسٹ ہے کہ بہادر کون ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو بچھاڑ دے، یعنی دوسرے کو گرا دے یا دوسرے کو ہرا دے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ پھر آگے خالی جگہ پر کرنی ہے ہم نے بچوں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور منافق کی 3 نشانیاں۔ امانت میں خیانت کرنا منافق کی 3 نشانیاں۔ بے شک دین اسلام بہت ہے، بہت آسان ہے۔
پھر آگے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ڈیش بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے ڈیش کی مدد میں لگا رہتا ہے، اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آگے پھر بچوں انہوں نے کہا درج ذیل احادیث کا ترجمہ لکھیں۔ قال اللہ انفقوا یا بنی آدم انفقوا علیکا۔ اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ان الدین یسر، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور یا الیاد العلیٰ خیر من الید السفلی۔ نیچے والا یہ کیا ہے، اس کا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون الاخی۔ اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ لیس الشدید بالضرورۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اس کا یہ ہے کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ آگے بچوں اب دعائیں ہیں وہ زبانی یاد کرنی ہیں۔ دعائیں: شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے کہ اللہم احسنت خلقی و احسن خلوقی۔ اللہم احسنت خلقی و احسن خلوقی۔ اچھا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، تو نے میری تخلیق کو اچھا بنایا ہے، پس تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ نظر بد سے بچنے کی دعا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اچھا اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے۔ پھر آگے بچوں 12 اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ الحاکم، فیصلہ کرنے والا، العدل، عدل کرنے والا، اللطیف، مہربان، الخبیر، ہر چیز سے باخبر، اور الحلیم، بردبار، حلیم، العظیم، بہت بڑا۔ پھر آگے الغفور، بہت بخشنے والا، الشکور، بہت بڑا قدردان، العلی، بہت بلند مرتبے والا، الکبیر، بہت بڑا، الحفیظ، بہت حفاظت کرنے والا، اور المقیت، قوت دینے والا۔ اچھا بچوں یہاں پر ہی ہمارے آج کا لیسن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔